حضرت امیر محمد اکرم آوان مدظلہ العالی دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارا اکیڈمی کے نام سے ایک درس گاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دستے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ اللہ کریم کی نافرمانی جو بھی ہو وہ ظلم ہے، جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو۔ کمیت اور کیفیت کے حساب سے اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ظلم ہے، زیادہ ظلم ہے، بہت زیادہ ظلم ہے، لیکن ظلم آخر ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کیا جائے یا کسی اور کو ایسا مانا جائے جیسا صرف اللہ کا حق ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح دوسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ ان مساجد کو، ان گھروں کو جو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر لیے گئے ہیں، مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جو کلی طور پر صرف عبادت الہی کے لیے صرف سجدہ گاہ بنا دی جائے اور اس میں کسی کا مالکانہ عمل دخل نہ ہو۔ انتظامی امور کا انجام دینا الگ بات ہے، لیکن مالک اس کا صرف اللہ ہے۔ اور مسجد کا احترام اس حد تک ہے کہ دنیاوی کاروبار کی بات کرنا بھی مسجد میں حرام ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اگر کوئی بات بھی کرے تو عظمت الہی کی کرے، دین کی کرے، سیکھنے سکھانے کی کرے، مسائل کی کرے۔ گپ شپ کرنا، حال احوال پوچھنا اور دنیاوی کاروبار کی بات کرنا بھی حرام ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں جب اجتماع ہوتا ہے تو بچے دینی کتابیں، اپنے سلسلے کی کتابیں یہاں لگا لیتے تھے کہ ساتھی خریدتے ہیں، لیکن علماء نے اٹھوا دی کہ بے شک دین کا کام ہے، لیکن خرید و فروخت مسجد کے اندر جائز نہیں۔ سجدہ گاہ کی حد سے باہر رکھ لو۔ جو جگہ سجدے کے لیے مختص ہے، جو مسجد ہے، وہاں ہے۔ مسجد اللہ کریم کا اتنا بڑا انعام ہے کہ یہ بھی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ ورنہ پہلے زمانے میں
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی امتوں میں جو جگہ مسجد کے لیے مختص کر دی جاتی اس کے علاوہ کسی دوسری جگہ نماز ادا نہیں ہوتی تھی اور لازمی ہوتا تھا کہ ہر فرد وہیں پہنچے۔ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس امت کے لیے اس نے ساری زمین کو مسجد قرار دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فضائل ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلَ لِيَ الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ میری وجہ سے اللہ کریم نے زمین کو دو خصوصیات دی۔ ایک تو ساری زمین کو مسجد قرار دے دی کہ جہاں وقت ہو جائے کوئی سجدہ کرے وہی مسجد ہے، اس وقتی طور پر اس کے لیے وہی مسجد ہے اور اس کا سجدہ قبول ہے، ساری زمین مسجد ہے۔ اور دوسری خصوصیت جو میرا قدم مبارک زمین پر پڑنے سے مٹی کو نصیب ہوئی وہ یہ ہوئی کہ مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا۔ اب گھی کتنا قیمتی ہے اور پانی کتنی عام شے ہے، لیکن اگر ناپاک ہو گئے ہاتھ آپ گھی سے دھوتے رہے تو پاک نہیں ہوں گے۔ ضرورت قیمت کی نہیں ہے، ضرورت صفائی کی ہے۔ کسی تیل سے دھوتے رہیں، گھی سے دھوتے رہیں، شہد سے دھوتے رہیں تو وہ گھی وہ شہد ناپاک ہو جائے گا، ہاتھ پاک نہیں ہوں گے۔ پانی سے دھوئیں گے تو پاک ہو جائیں گے۔ یہ خصوصیت تھی پانی میں کہ وہ طہارت دیتا تھا اور صفائی کر دیتا تھا اور غلاظت کو لے جاتا تھا۔ فرمایا اللہ نے میری وجہ سے یہ خصوصیت مٹی کو دی، اور پھر مزید فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پانی جلد کو پاک کرتا ہے، لیکن کسی وجہ سے پانی میسر نہ ہو اور مٹی سے تیمم کیا جائے تو ہڈیاں اور ہڈیوں کا گودا تک پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو زمین پر رہتے بستے ہوئے زمین میں فساد پیدا کرنا گویا اللہ کی مسجد میں فساد کرنا ہے۔ پھر جو ٹکڑے اس روئے زمین پر سجدہ گاہ کے لیے مخصوص کر دیے جاتے ہیں ان مساجد کو غیر آباد کرنا یا وہاں عبادات کے لیے رکاوٹ ڈالنا یا اس میں قتل و غارت کرنا یا لوگوں کی توہین کرنا یا فساد کرنا، فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی یہ بہت بڑا ظالم ہے ایسا شخص جو منع کرتا ہے اللہ کی مسجد کو کہ اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ جیسے مشرکین مکہ بتوں کو تو کعبے میں سجائے ہوئے تھے، لیکن بیت اللہ میں اللہ کے نبی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے سے مانے۔ ویسا ہی جرم ہے کہ آپ کسی بھی اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت کرنے سے مسجد میں روک۔ اب یہ روکنے کے یا مساجد کو غیر آباد کرنے کے مختلف طریقے یا مختلف درجے ہیں۔ مثلا مسجد کے خلاف کے پڑوس میں آپ شور کرتے ہیں اتنا کہ لوگ نماز ادا نہیں کر سکتے، گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں، ڈھول تماشا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، نماز کے اوقات میں کوئی ایسا کام شروع کر دیتے ہیں کہ نمازی اس سے پریشان ہوتے ہیں، یا کسی کو مسجد میں آنے سے روکتے ہیں، یا پھر خود نماز تو ادا کرتے ہیں بلا عذر شرعی مسجد میں جانے کا تکلف نہیں کرتے۔ عذر شرعی ہو پھر اور بات ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی چل نہیں سکتا،
مسجد دور ہے وہاں تک جا نہیں سکتا، یا فجر کی رات کی نماز ہے راستے میں خطرہ ہے، کوئی کتا کاٹ لے گا یا کوئی بندہ روک دے گا، تو یہ تو عذر شرعی ہوئے، یا بارش ہے طوفان ہے تو آدمی نہیں جا سکتا، یہ تو الگ بات ہے۔ لیکن جہاں کوئی عذر نہ ہو اور میں سستی کی وجہ سے مسجد میں نہ جانا اور گھر پہ نماز پڑھ لینا، یہ بھی مسجد کی غیر آبادی کا سبب ہے۔ مساجد کو آباد کرنا ہے، غیر آباد نہیں۔ اور یہ جو آج کل رواج ہے کہ مساجد میں نمازیوں پہ گولی چلا دی یا وہاں بم پھینک دیا، یہ تو انتہائی ظلم ہے۔ کوئی کیسا بھی برا آدمی ہو اور کوئی کیسا بھی بدعقیدہ ہو، مسلمان نہ ہو، ہندو سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اپنی عبادت گاہ میں جب وہ جاتا ہے تو اپنے طریقے سے جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے پورے خلوص سے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ عبادت خانوں میں عبادت کرنے والوں کو پریشان نہ کیا۔ اب وہ کسی فرقے کسی طبقے کے ہیں، بت پوج رہے ہیں یا آگ پوج رہے ہیں، لیکن ان کا ایک برائے نام عبادت خانہ بنا ہوا ہے، اس میں وہ صرف عبادت کرتے ہیں۔ تو جہاد میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افواج اسلامی کو یہ حکم دیا کہ کسی عبادت خانے میں، کسی معبد میں عبادت کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، ان سے چھیڑا نہ جائے۔ چہ جائے کہ اہل حق ہوں، اللہ کی مسجد ہو اور اللہ کا دین ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور سنت کے مطابق وہاں وہ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں اور انہیں پریشان کیا جائے یا وہاں قتل و غارت گری کی جائے، مسجد کو ویران کرنے کا سبب پیدا کیا جائے، تو فرمایا اس سے بڑا ظلم کیا ہو، بہت بڑا ظلم ہے۔ بلکہ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ۔ مسجد بارگاہ الہی ہے، دربار الہی ہے، اور جو بھی حق پرست، جو بھی اللہ کا بندہ مومن وہاں اللہ کی حضوری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نمازی کے آگے سے نہ گزرو، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، کہ وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ آپ درمیان سے کیوں گزرتے ہیں؟ وہ اپنے پروردگار سے اپنا درد دکھ کہہ رہا ہے، اپنا درد دل کہہ رہا ہے، اس کی تعریف بیان کر رہا ہے، اپنی احتیاج بیان کر رہا ہے، اپنی ضرورت بیان کر رہا ہے، تو تم درمیان میں مت آؤ۔ اس کا مطلب ہے مسجد وہ جگہ ہے جہاں جلالت باری کا اظہار ہوتا ہے، عظمت الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ مسجد اللہ کا دربار ہے جہاں براہ راست ہر مسلمان اللہ کی ذات کو سجدہ کرتا ہے، اس کے اور اس کے معبود برحق کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ الصلاۃ معراج المومنین، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز مومن کی معراج ہے، صلاۃ مومن کی معراج ہے۔ جس طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں ایک اللہ تھا اور ایک اللہ کا رسول تھا، روبرو بالمشافہ گفتگو نصیب ہوئی، اسی طرح اپنی حیثیت کے مطابق بندہ مومن جب اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے تو یہ اس کی حیثیت کے مطابق معراج ہے، اللہ سے ہم سخن ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ سے اپنی گزارشات پیش کر رہا ہے۔ تو اس میں اسے برباد کرنے کی یا اس میں فساد کرنے کی کوئی کوشش نہیں، فساد فی خرابہ، اس کی بربادی میں کوشاں ہو، روکنا دوسروں کو یا رکاوٹ کا سبب بننا
یا مساجد کو اس حال میں پہنچا دینا کہ چند لوگ تو نماز ادا کریں اور چند بندوق لے کر پہرا دیں، کتنی بڑی ظلم کی بات۔ یہ تو عین حالت جنگ میں حکم ہے کہ جنگ ہو رہی ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آدھی فوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بستہ ہو جائے اور آدھی کمر بستہ شمشیر بکف کفار کے مقابلے میں کھڑی رہے، اور جب یہ 2 رکعت ادا کر چکے ہیں تو یہ چلے جائیں کفار کے مقابلے میں، اور دوسری 2 رکعت پہلے والے آ کر حضور کے ساتھ شامل ہو جائیں، اور 4 رکعت میں دوگانا پڑھیں مجاہد، آدھے پہلی 2 رکعت آدھے پچھلی 2 رکعت، آدھے شمشیر بکف رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کفار آپ کو حالت عبادت میں مشغول دیکھ کر ہلہ بول دیں اور نقصان پہنچائیں۔ اب یہ بات تو میدان جنگ کی ہے اور کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہے، تو اگر اب عام حالات میں بھی مسجد کے باہر بندوق بردار کھڑے کر کے نماز پڑھنی پڑے تو سوچنا یہ پڑتا ہے کہ کیا ہم میدان جنگ میں ہیں اور دوسری طرف یہ باہر کافر ہیں، مشرک ہیں جو ہمیں مارنا چاہتے ہیں، اور جو کام کافر یا مشرک سے کرنے کا خطرہ ہے وہی کلمہ وہ بھی کرے تو فرق کیا رہے گا؟ اور پھر اس کو جمع مردی سمجھنا اور اس کو جہاد کا نام دینا کیسے عجیب بات، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ پھر اس کو بھی ہم جہاد بھی سمجھیں، کار ثواب بھی سمجھیں۔ تو یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے جو ایک الگ جرم ہے، مساجد کی ویرانی ایک الگ جرم ہے، اور اس جرم کو ثواب سمجھنا یہ تو دین کا مذاق اڑانے والی بات۔ فرمایا مسجد کا تو حق یہ ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا خان بھی آئے تو ان يدخلوها الا خائفین، مسجد میں داخل ہو تو لرزاں و ترساں کہ میں اس بے نیاز اور اس رب ذوالجلال اور اس رب کریم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے روبرو جا رہا ہوں جو نہ صرف میرا حلیہ دیکھ رہا ہے، میرا لباس دیکھ رہا ہے، بلکہ میرے دل کی ایک ایک دھڑکن سے واقف ہے، میری سوچ اور فکر کے ایک ایک گوشہ اس پہ عیاں ہے، میرے باطن کی ایک ایک کیفیت اس کے سامنے ہے، اور میں اس کے حضور اپنی گزارشات پیش کرنے جا رہا ہوں، میں اس کی ملاقات کو جا رہا ہوں، میں اس کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، تو عظمت الہی سے انہیں لرزاں و ترساں مسجد میں داخل ہونا چاہیے، نہ کہ گپ شپ کرتے بے دھیانی سے اور بے خوفی سے یا بیٹھ کر دنیا کی باتیں شروع کر دیں، یا اگر آپ زیادہ نہیں بیٹھ سکتے تو جتنی دیر مسجد میں اللہ اللہ کرے، یا جلدی ہے تو آرام سے نماز ادا کرے اور باہر چلے جائیں، اپنا کام کاج کریں، کون روکتا ہے؟ مسجد میں بیٹھ کر باتیں نہ کریں، دنیا کی بات نہ کریں، اور مسجد کی عظمت کا خیال رکھیں۔ شرعاً ایک دفعہ جب ایک قطع زمین مسجد کے لیے مختص ہو جاتا ہے تو وہ تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک مسجد ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، قیامت تک کے لیے ہوتی ہے، کوئی مسلمان اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ کفار کے قبضے میں ملک چلے گئے، انہوں نے تباہ کر دی، اس کے ذمہ دار وہ ہیں، لیکن اگر مسلمان کا اختیار اس پہ واپس آئے تو پھر اس پہ فرض ہو جاتا ہے کہ مسجد کو مسجد کی تعمیر کر کے اسے پھر سے بحال کر۔ بڑی دیر کی بات ہے، برطانیہ میں ایک صورتحال پیش آئی تھی۔ برطانیہ عظمیٰ نے دنیا پہ حکومت کی، امریکہ، کینیڈا، افریقہ، ایشیا،
اور یہ محاورہ بن گیا تھا کہ ملکہ کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، لیکن خود برطانیہ وہی چھوٹا سا جزیرہ نما ہے اور جگہ کی بہت کمی ہے، قلت ہے۔ تو برطانیہ میں اس وقت بھی زمین اس طرح فروخت نہیں ہوتی تھی جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ یہ اتنے گز کا پلاٹ آپ کو دے دیا پھر اس کا ہو گیا، نہیں، وہ فروخت ہوتی تھی اس زمانے میں بھی اتنی لمبائی، اتنی چوڑائی اور اتنی اونچائی تک آپ کو میں دے رہا ہوں، اس کے بعد جو اوپر والی اونچائی ہے وہ پچھلے مالک کی رہتی ہے، پھر وہ بیچتا ہے۔ تو مسجد کے لیے جگہ خریدی گئی اور مسجد بنائی گئی، تو پچھلے مالک سے کسی نے مسجد کے اوپر کسی دوسرے فرقے نے اپنی عبادت گاہ بنانے کے لیے جگہ خریدی، مسئلہ کھڑا ہو گیا، عدالت میں چلا گیا۔ تو یہی دلیل مسلمانوں کے وکیل نے دی تھی کہ مسجد کے لیے جو جگہ خریدی جاتی ہے اور پھر وقف کر دی جاتی ہے تو ہمارے دین کے مطابق تحت الثری سے لے کر عرش عظیم تک وہ مسجد بن جاتی، اس میں نہ اس کے نیچے کوئی تہہ خانہ بنا کر کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر دوسرا کوئی گھر یا دوسرا کوئی معبد بنایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ دین میں مداخلت ہوگی جو برطانیہ کے قانون میں بھی درست ہے، یعنی برطانوی قانون میں بھی کسی کے دین میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ دلیل حکومت برطانیہ نے بھی قبول کی تھی کہ واقعی ہمارے قانون میں بھی کسی کے مذہب میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ ان کے مذہب کا فیصلہ ہے تو بیچنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ قیمت لے لیتا کہ میں ساری بلندی بیچ رہا ہوں تو میں اس ساری کی قیمت لوں گا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور واقعی ان غیر مسلموں نے بھی اسلام کے اس اصول کا احترام کیا۔ تو مسجد کی عظمت یہ ہے کہ یہ خطہ زمین تحت الثری سے لے کر عرش اولا تک صرف اور صرف اللہ کے سجدوں کے لیے وقف ہو جائے۔ ہمارے علماء حضرات خطیب کا یا امام کا گھر بنا دیتے ہیں، یا تو مسجد کے ساتھ بناتے ہیں، کبھی مسجد کے اوپر نہیں بناتے، یا اوپر بناتے ہیں تو جو وضو خانے اور حجرے وغیرہ باہر ہوتے ہیں جہاں سجدے نہیں کیے جاتے ان پر بناتے ہیں۔ آپ کبھی مسجد کی چھت پر کوئی گھر نہیں دیکھیں۔ اور پھر اس کی عظمت یہ ہے کہ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اکڑتا ہوا مسجد میں آئے، بلکہ لرزاں و ترساں، اور اس خیال کو اپنے دل میں جمع کرے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں، میں کتنا خطا کار ہوں، میرے دل میں کتنی سیاہیاں ہیں، میری فکر میں کتنی خرابیاں ہیں، وہ بے نیاز دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے۔ آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے جائیں جو آپ کی کسی خطا سے واقف ہو، ہم نے کوئی چوری کی، ہم نے کوئی غلطی کی، کسی دوسرے نے دیکھ لی، ہم زندگی بھر اس کی منت سماجت کرتے رہتے ہیں کہ میرے بھائی میرا پردہ، میری آبرو رکھنا۔ اس کے سامنے جاتے ہیں ہم گھبراتے ہیں کہ سامنا نہ ہی ہو تو بہتر ہے، اور اس بے نیاز کے حضور جس کی نظر میں ہماری ساری خطائیں موجود ہیں، ہماری ساری لفظیں موجود ہیں، ہم کس طرح بے خطر ہو کر اور دندناتے ہوئے جائیں؟ فرمایا لرزاں اور ترساں داخل ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مسجد میں فساد کرتا ہے، مسجد میں روکتا ہے یاد الہی کو، ذکر الہی کو، اللہ کی عبادت کو، صلاۃ کو، قیام و سجود کو،
یا مسجد میں دندناتا ہوا آتا ہے اور نمازیوں کو پریشان کرتا ہے، تو جو بھی طریقے مسجد کی خرابی کے ہیں ان میں سے جو کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ایسے لوگ دنیا میں بھی ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے، دنیا میں بھی کبھی انہیں چین و سکون نصیب نہیں ہوتا، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بعد موت آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یوں تو ساری کائنات اللہ کی ہے، مشرق بھی اس کا ہے، مغرب بھی اس کا ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم کسی طرف بھی رخ کر لو تم اللہ کے روبرو ہو۔ یہود کے علماء نے یہ بڑا اعتراض بنا لیا تھا کہ مسلمانوں کا دین عجیب ہے بھائی، یہ پہلے تو اتنا عرصہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اب انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا شروع کر دیں، تو بھلا وہ قبول ہوں گی جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی، یا یہ منظور ہوں گی جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ تمام سمتیں میری اپنی ہیں اور میں ہر جگہ موجود ہوں، یہ تو میرے حکم کی پابندی ہے، میں نے حکم دیا بیت المقدس کو قبلہ بناؤ، انہوں نے بیت المقدس کو بنایا، میں نے حکم دیا میرے نبی کو پسند ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے، تو میں نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا، اور اگر قبلہ مقرر نہ بھی کیا جاتا، حکم دے دیا جاتا کہ جہاں ہو جس طرف منہ ہے نماز ادا کرو، تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ تو اسلام پاکیزگی، طہارت، نیکی کے ساتھ ایک تنظیم بھی ہے، اس نے اپنے اس محبت تجلیات کو قبلہ مقرر کر کے روئے بھر کے مسلمانوں میں یکجہتی مقرر کر دی کہ وقت صلاۃ سب کا منہ ایک قبلے کی طرف۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو ایک گاؤں میں یا ایک جگہ میں یا ایک زمین پر ایک ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوتا، ایک ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوتا، ایک ادھر منہ کر کے پڑھ رہا ہوتا، کسی کا منہ ادھر ہوتا، کسی کا منہ ادھر ہوتا۔ اب بیت اللہ شریف میں چونکہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو جو مغرب کی طرف ہوتے ہیں ان کا منہ مشرق کو ہوتا ہے، جو مشرق کی طرف ہوتے ہیں ان کا مغرب کو ہوتا ہے، جو جنوب کی طرف ہوتے ہیں ان کا شمال کو ہوتا ہے، جو شمال کی طرف ہوتے ہیں ان کا جنوب کو ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس گھر کو، اس محبت تجلیات کو قبلہ مقرر کر دیا، اور اس کے حکم کی تعمیل ضروری ہے، وہاں جا کر سمتوں کا فرق تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو روئے زمین پر بھی اگر کہیں کسی کو قبلے کا پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، جنگل ہے، صحرا ہے، ویرانہ ہے، سورج ہے تو سورج سے اندازہ مشرق مغرب کا کر لے گا، رات ہو گئی تو ستاروں سے کر لے گا، لیکن اگر سورج بھی ہے، بادل ہے، سورج کی سمجھ نہیں آتی، یا رات ہے، ستاروں کی سمجھ نہیں آتی، تو فرمایا کہ جدھر تمہارا دل مانتا ہے ادھر قبلہ ہے، ادھر منہ کر لو، تو خواہ قبلہ تمہاری پشت پر بھی ہو میں تمہارا سجدہ قبول کروں گا۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہاں کوشش کرو اس حکم کی تعمیل کرنے کی، لیکن جہاں جدھر منہ کر لو۔ تو فرمایا تمہارا یہ اعتراض تو انتہائی بودا ہے کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، جو اللہ کا حکم تھا وہ بھی مقبول ہے، اور بیت اللہ کی طرف رخ پھیرا تو اللہ کا حکم تھا وہ بھی مقبول ہے۔ تو جہاں اسلام میں ایمان و اخلاق سے لے کر ظاہری پاکیزگی تک ایک شرط ہے، وہاں ایک بنیادی شرط تنظیم بھی ہے، اور اس تنظیم میں
بے شمار عجیب و غریب برکات ہیں. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جو ہے جماعت کی وہ بہت بہتر ہے اکیلی نماز سے. ہوتا کیا ہے، ہم یہاں نماز کے لیے جمع ہوئے، 50 ہیں، 60 ہیں، 20 ہیں، 10 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں. ہر آدمی کا ایک خاص تعلق رب سے ہوتا ہے جسے رب جانتا ہے، بندے کو خود بھی نہیں پتا. مثلا جس قدر علوم اللہ نے اپنی مخلوق کو دیے، ان کو سب کو بھی جمع کر لیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم جو اللہ نے عطا فرمائے اس سے کہیں زیادہ. اس کے باوجود جو اللہ کا ذاتی تعلق بندے سے اللہ اسے اتنا خفیہ رکھتا ہے کہ وہ اپنے انبیاء پر بھی واضح نہیں کرتا، اپنے ساتھ رکھتا. یہ میرا اور اس کا تعلق. دلیل اس کی یہ ہے کہ بعض لوگوں کے بارے اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ یہ جو لوگ ہیں آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے. سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ جو خفیہ میرا اور ان کا تعلق ہے وہ ٹوٹ چکا ہے. اب میں ان کو واپس اپنی بارگاہ میں گھسنے نہیں دوں گا. اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ان کے تعلقات میں کہ انہیں اب توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں. تو یہ بتانا اسی لیے ضروری تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے تھے، آپ کو اس بات سے باخبر نہیں، اللہ نے بتا دی. تو ایک تعلق ہر بندے کا رب العالمین سے ایسا جو فرشتوں سے بھی خفیہ ہے، جو انبیاء سے خفیہ ہے. اب 50 لوگ جمع ہوتے ہیں عبادت کے لیے، تو جب وہ اب جیسے ہم بیٹھے ہیں تو بھی ایک رابطہ میرا اللہ سے اپنا ہے، مولانا کا اپنا ہے، آپ کا اپنا ہے، دوسرے بھائی کا اپنا. جب ہم صف بستہ ہوں گے تو ہر بندے پر وہ برکات نازل ہوں گی، وہ انوارات نازل ہوں گے جیسا اس کا تعلق ہے. تو گویا 50 بندے جمع ہو گئے تو 50 قسم کی رحمتوں کا نزول شروع ہو گئے. اب جب بارش کی طرح وہ رحمتیں برستی ہیں تو سارے ایک دوسرے کی رحمتوں سے مستفید ہوتے ہیں. باجماعت نماز کی جو فضیلت ہے، بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب آپ صف بستہ ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کر کے اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں تو چونکہ ہر بندے کا ایک ذاتی تعلق ہے، اس نسبت سے اس پر انوارات مختلف رنگوں کے، برکات مختلف قسم کی، رحمتیں مختلف، جیسا اس کا تعلق ہے ویسی رحمتیں، جیسا دوسرے کا تعلق ہے ویسی برکتیں، جیسا تیسرے کا. تو ایک گلدستہ بن جاتا ہے، روشنیوں کا ایک فوارہ بن جاتا ہے اور اس ایک دوسرے کی برکتوں سے سارے مستفید ہوتے ہیں. ورنہ تو یہاں ایک دفعہ ایک مولانا تھے، انہیں بڑا ایک طرح کا توحید کا حیضہ ہوا ہوتا تھا. اور یہ ایک بیماری بھی ہے، ایک بندہ اپنے آپ کو مواحد سمجھ لیتا ہے، باقی سارے مسلمانوں کو مشرک کہہ دیتا ہے. یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آدمیوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے عقائد میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن عالم کو چاہیے کہ ان سے محبت کرے، پیار کرے اور انہیں محبت سے سمجھائے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی طلب میں لگا ہوا ہے، اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، عبادت کی بھی کوشش کرتا ہے، اور اس بیچارے کو یہ تھوڑی سی غلطی لگی ہوئی ہے تو میں اس کی مدد کروں، اس کی اصلاح کروں، تو اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم جو اپنے آپ کو عالم فاضل سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم دوسرے کو فتح کرنا چاہتے ہیں کہ تم غلط ہو میں صحیح ہوں، تمہیں میری ماننی چاہیے. وہ اگلا غلط بھی ہو تو کہتے ہیں تم غلط ہو میں غلط ہوں.
تو یہ اختلافات بڑھتے ہیں. تو طریقہ کار یہ ہے کہ ہر بندے کو اللہ کا بندہ سمجھو. خدا نخواستہ وہ کافر بھی ہے تو بھی آپ کی ہمدردی کا مستحق ہے. کفر سے نفرت کریں لیکن اس بندے سے نہیں. کوشش کریں کہ وہ کفر سے بچ جائے. یہ تب ہوگا جب آپ اس سے محبت کریں گے. آپ چاہیں گے کہ اللہ اسے بچا دے. تو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. مشرق مغرب سب اس کے اپنے ہیں. ایک دفعہ یہاں وہ میں مولانا کی بات کر رہا تھا, وہ بات پر دوسرے کو مشرق کہہ دیتے تھے. ایک دن مجھے بھی انہوں نے زبردستی پکڑ لیا, اس موضوع پہ بات شروع کر دی. تو میں نے ان پہ سوال کر دیا کہ مولانا مجھے تو یہ جو سارے کلمہ گو ہیں یہ لگتا ہے ساری شرک کرتے ہیں. کہنے لگے لا حول ولا قوت, کیسے کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہو تو پتھروں کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے. تو اگر کافر پتھر کو گھڑ کر پوجتا ہے, کوئی اس کی جانور کی یا انسان کی شکل بنا کر پوجتا ہے, آپ بغیر طرح سے خرا سے پوجے جا رہے ہیں, آپ مسلمان ہیں, وہ مشرک ہے. تو کچھ بننا پڑا کیونکہ عالم تو تھے نہیں, گھبرا گئے. کسی مولوی سے پوچھیں گے, میں کہ مولویوں کو یہ کام کرنے دو, آپ یہ چھوڑ دو. وہی پتھر بیت اللہ کے آپ اکھیڑ کے لے جائیں, کہیں اور جا کر انہی کا کمرہ بنا دیں, تو کیا وہ قبلہ بن جائے گا؟ کوئی مسلمان اسے سجدہ کرے گا؟ نہیں. وہ پتھروں کو ہم سجدہ نہیں کرتے, ہم ان تجلیات کو سجدہ کرتے ہیں جو ذات الہی کی اللہ نے بتا دیا کہ یہ میری تجلیات کا محبت ہے, نزول ہوتا ہے یہاں, اسے قبلہ مان کر مجھے سجدہ کر. اور ایک روح زمین پر مسلمانوں کی تنظیم بن گئی, یک رنگی آ گئی, یک رخ ہو گئے, یک روح ہو گئی. اسلام میں تنظیم کو بھی اولیت حاصل ہے, ڈسپلن سب سے مقدم ہے اسلام میں. تو ورنہ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, مشارق و مغارب سب اللہ کے ہیں. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. آپ جدھر پھرتے ہو, جدھر رخ کرتے ہو, وہیں اللہ کا حضور ہے. ان اللہ واسع علیم. اللہ بہت واسع ہے, کائنات مختصر ہے اس کی ذات کی وسعتوں کے ساتھ, اور وہ باخبر ہے ہر بات سے, ہر چیز سے, ہر وقت. اس لیے کسی کے سجدے ضائع نہیں جاتے جو وہ خلوص سے کرے اور اس کے حکم اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق کرے. تو یہ فضول اعتراضات, ایک ہمارا رویہ یہ بھی ہے, کوئی نیا بندہ جو پہلے نماز نہیں پڑھتا مسجد میں آ جائے, ہم اسے اتنا پریشان کرتے ہیں, تمہیں تو منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے, تمہارا تو ایک پانچا اونچا ہے ایک نیچا ہے, تمہارے تو بال نہیں سی صحیح کٹے ہوئے, تم نے اس طرح کس طرح پاؤں رکھا, ایسے کیسے احتیاط بیٹھ گئے. اس کو اتنا ہم گھبرا دیتے ہیں, کہتے یار آج تو آگے پھر نہیں آؤں گا. ایک مصیبت میں پڑ گئے, بجائے اس کے کہ اس سے ہمدردی کی جائے, اس سے پیار کیا جائے, اسے سمجھایا جائے. اور کچھ نہیں ہوگا تو جوتا نیا ہے تو باہر سے وہ لے جائے. تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایسے لوگوں کا دل نور ایمان سے خالی ہوتا ہے, عظمت الہی سے خالی ہوتا ہے. اور ایسی حرکات جو عبادت گاہ کو ویران کرنے کا سبب بنے, بہت بڑا ظلم ہے. فرمایا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا, کس ظلم کا تصور کیا جا سکتا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے گھروں کا احترام کر سکیں, ان کا حق ادا کر سکیں. توفیق دے کہ ان میں سجدے ادا کر سکیں, ان کو آباد رکھ سکیں. اور چونکہ روح زمین بندے مومن کے لیے مسجد ہے, اس لیے زمین پر سے فساد کو لا تفسدوا فی الارض, زمین پر فساد پیدا نہ کرو, زمین پر سے فساد کو
ختم کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع. گنبد خضرا سے روشن ہوگی پھر اپنی سحر، اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.